اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم آموزش لرننگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آموزش جو ہے فارسی زبان کے لفظ آموختین سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے سیکھنا۔ مختلف ماہرین نفسیات نے اس کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، جس طرح سے رشد کے مطابق جو ہے آموزش کیا ہے، یہ وہ عمل ہے جو ماحول سے تعلق قائم کرنے کے بعد فرد کے ادراکی اور جوابی فعل میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ ہلگارڈ کے مطابق آموزش ایسا عمل ہے جس میں نئی سرگرمی شروع ہوتی ہے یا پرانی سرگرمی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ کیمبل کے اکارڈنگ آموزش امکانی کارکردگی میں مستقل تبدیلی کا نام ہے جو تجربے کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ ویٹیکر نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس میں مشق اور تجربے کی بدولت فرد کے کردار میں تبدیلی آتی ہے۔ فرنولڈ اینڈ فرنولڈ کے اکارڈنگلی فرد کے کردار میں کم و بیش مستقل اصلاح پذیری کا نام آموزش ہے، جو سابقہ سرگرمی، خصوصی تربیت یا مشاہدے کی وجہ سے رونما ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جامع تعریف جو آموزش کی ہے وہ کیا ہے کہ آموزش شعوری عمل ہے اور تمام زندگی جاری رہتا ہے۔ آموزش کا تعلق سیکھنے سے ہے، اس کی بنیاد پختگی پر ہوتی ہے اور اس میں جو ہے مشق اور تکرار کی ضرورت پڑتی ہے۔ آموزش کی مدد سے ہم نئے حالات میں نئے رد عمل پیش کرتے ہیں، نئے حالات سے مقابلہ کے لیے مہارت اور استعداد اس میں پیدا کی جاتی ہے۔ آموزش کی بدولت فرد اپنے تجربات سے ماحول، اشیاء، واقعات، حالات کے مطابق معلومات حاصل کرتا ہے جن کی بنیاد پر اس کی سوچ اور رد عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اس کے کردار میں اصلاح ہوتی ہے جو کہ کم و بیش مستقل نوعیت کی ہوتی ہے۔ گویا مشق اور تکرار سے فرد کے کردار میں پیدا ہونے والی قدر مستقل تبدیلی جو ہے وہ آموزش کہلاتی ہے۔ آموزش کی 4 اقسام ہیں، جس میں سے سب سے پہلے آموزش بذریعہ تقلید آتی ہے، پھر آموزش بذریعہ بصیرت، آموزش بذریعہ صحیح و خطا اور آموزش بذریعہ تشرید آتی ہے۔ اور آموزش کے 3 قوانین ہیں۔ یہ قانون جو ہیں وہ تھورنڈائک نے دیے تھے، جس میں قانون مشق ہے، قانون تاثر اور قانون آمادگی ہے۔ تھورنڈائک کے مطابق تھورنڈائک نے اپنے تجربات بلیوں پہ کیے تھے اور اس کے قانون مشق کے مطابق جتنا زیادہ کسی کام کو دہرایا جائے گا اتنی اس کی آموزش زیادہ بہتر ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کام کے کرنے سے نتیجہ اچھا نکلے گا تو اس کے باعث جو آموزش ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی، اور اگر کسی کام کا نتیجہ برا نکلے گا، ناخوشگوار تاثر پیدا ہوگا، تو آموزش کا عمل جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا، آموزش میں کمی آتی چلی جائے گی، اس کو دہرانے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، سیکھنے کی صلاحیت فرد کی متاثر ہوگی۔ جبکہ قانون آمادگی کیا ہے کہ اگر کوئی فرد جو ہے کسی کام کو سیکھنے کے لیے ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ آمادہ ہے تو وہ اس کو جلد اس کی آموزش کر لیتا ہے، اس کو جلد سیکھ لیتا ہے۔ جبکہ اگر جو ہے فرد آمادہ نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے مطلب اس کا آموزشی عمل جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ڈیلیڈ ہو جائے گا، تاخیر کا شکار ہو جائے گا۔ اب ہم نے آموزش کی اقسام پڑھنی ہے۔ آموزش کی اقسام میں جس طرح سے آموزش بذریعہ تقلید یا مشاہدہ کا ہے، اس کو جو ہے لرننگ بائی ماڈلنگ بھی کہتے ہیں اور لرننگ بائی آبزرویشن بھی کہتے ہیں۔ یہ تقلید یا مشاہدہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ شعوری یا لاشعوری طور پہ ہم دوسروں کی کیا کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ میکڈوگل کے نزدیک تقلید ایک جبلی عمل ہے۔ ہر فرد جو ہے اس میں یہ فطری رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ روزمرہ کے مسائل حل کرنے کے لیے انسانوں میں نقل کا فطری جذبہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور نقل کی بنیاد کیونکہ مشاہدے پر ہے، اس لیے اس کو مشاہداتی آموزش کا نام بھی دیا گیا۔
لیکن مشاہداتی آموزش انسانوں میں ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ جانوروں پہ جو تجربات کیے گئے اس سے ثابت ہوا کہ جو جانور ہیں وہ مشاہدے سے نہیں سیکھتے۔ اگر ایک بھوکی بلی کو جو ہے وہ مطلب ایک بھوکی بلی اور اس کو پنجرے میں بند کر دیا جائے تو وہ دوسری بلی اس کو دیکھ رہی ہو، تو جب ہم اس بلی کو پنجرے میں بند کریں گے تو وہ بھی پنجرہ کھولنے میں اتنا ہی ٹائم لے گی جتنا کہ پہلی بلی نے لیا تھا۔ کیونکہ وہ جو ہے جو جانور ہیں وہ مشاہدے یا تقلید سے استفادہ حاصل نہیں کرتے، انسان مشاہدے سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کا سوٹ دیکھتے ہیں تو ویسا سوٹ بنا لیتے ہیں، کسی کے بالوں کا سٹائل دیکھتے ہیں تو ویسا بالوں کا سٹائل بنوا لیتے ہیں، کسی کا میک اپ دیکھتے ہیں تو ویسا میک اپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آموزشی بذریعہ تقلید یا مشاہداتی آموزش ہے۔ پھر آ جاتی ہے آموزش بذریعہ بصیرت۔ ذہانت کی مدد سے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کر کے کردار میں تبدیلی لانے کا عمل جو ہے وہ آموزش بذریعہ بصیرت کہلاتا ہے۔ آموزش بذریعہ بصیرت میں عقل کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ وقوف کی مدد سے حاصل کی جاتی ہے۔ پہلے ماحول کو سمجھا جاتا ہے، پھر سیکھا جاتا ہے، اور پھر جو ہے ادراک، یعنی فرد جو ہے وہ اپنے ادراک میں تنظیم جس طرح سے پیدا کرتا جائے گا تو وہ جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ آموزش بذریعہ بصیرت کہلائے گی۔ اور یہ جو آموزش بذریعہ بصیرت ہے اس کو انٹروڈیوس کس نے کروایا تھا؟ گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ نے، گیسٹالٹ یا تشکیلیت کے مکتبہ فکر نے اس کو متعارف کروایا تھا۔ گیسٹالٹ مکتبہ فکر کے بانی کون کون تھے؟ کوفکا، کوہلر اور ورتھائمر۔ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ جرمنی سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جو آموزش کا طریقہ ہے بصیرت کا، یہ مطلب اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ذہانت کی مدد سے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کوہلر نے جانوروں پہ تجربات کر کے بتایا کہ جو اعلیٰ درجے کے جانور ہیں جن میں بندر اور چمپینزیز شامل ہیں، یہ انسانوں کی طرح بصیرت کی مدد سے سیکھتے ہیں۔ اور اس نے ایک سلطان نامی چمپینزی کو لوہے کی سلاخوں میں بند کر دیا اور جو ہے اندر اس نے ایک کیلوں کا گچھا جو سا ہے وہ چھت سے رسی کی مدد سے لٹکا دیا۔ تو اس نے دیکھا کہ جو وہ چمپینزی تھا اس نے مطلب مختلف ہیلے استعمال کرتے ہوئے پہلے وہ جناب اس نے ایک سٹک لی، اس سے اتارنے کی کوشش کی، جب اس سے نہ اتار سکا تو پھر وہ جو ہے دوسری سٹک لے کے آیا، اس سے اتارنے کی کوشش کی، پھر اس نے صندوق کھینچ کے اس کو اتارنے کی کوشش کی اور جو ہے پھر ایک سٹک کو دوسرے میں ایڈجسٹ کیا اور صندوق کے اوپر کھڑے ہو کے وہ اتارنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ سارا کچھ کرنے میں اس کو بہت وقت لگا۔ تو اس سے جو ہے اس نے نتیجہ نکالا کوہلر نے کہ جانوروں میں پیش بینی اور جو ہے پس بینی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، یعنی جانور جو ان سے ہیں وہ ان میں فور سائڈ بھی پائی جاتی ہے اور ہائنڈ سائڈ بھی، وہ اپنے ماضی کے تجربات سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں اور جو ہے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ ان میں مخفی آموزش کی صلاحیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ آموزش بذریعہ صحیح و خطا، لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر۔ لرننگ بائی ٹرائل اینڈ، صحیح کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کو، خطا کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کو۔ جب غلطیاں کر کے بندہ جو ہے اپنے غلط کردار کی میں بہتری لاتا چلا جاتا ہے اور اپنے کردار کو پہلے سے بہتر بناتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، اس چیز کا ماہر ہو جاتا ہے اور اس کام کو بغیر غلطی کے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آموزش بذریعہ صحیح و خطا۔ تھارن ڈائک نے سب سے پہلے صحیح و خطا کا طریقہ متعارف کروایا تھا جانوروں پہ۔ اس نے تجربات کر کے یہ بتایا تھا کہ جانور جو ہیں وہ کس سے سیکھتے ہیں؟ صحیح و خطا کی مدد سے سیکھتے ہیں، ان میں جو ہے آبزرویشن سے سیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے جو ہے آموزش کے جو قوانین میں نے آپ کو بتائے ہیں، قانون تاثر، مادگی اور مشق، وہ اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے۔